اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کو اسم اللہ کو اسم ذاتی بھی کہتے ہیں۔ مونس بھائی آپ بتائیے لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو جیسے خالق رازق وغیرہ کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ فیضان بھائی آپ بتائیے صفاتی نام کے کیا معنی ہیں؟ خدا تعالیٰ کے بہت سے صفتے ہیں، جیسے قریب ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، عالم یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہونا، قادر یعنی ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہونا، حی یعنی زندہ ہونا وغیرہ۔ تو جو نام کے ان صفت کو ظاہر کرے اس کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ لہٰذا لفظ اللہ خدا تعالیٰ کے اسم ذات ہے اور خالق قادر عالم وغیرہ کو اس کے صفاتی نام کہتے ہیں۔ عدنان بھائی مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، مال کی زکات دیتا ہے، حج ادا کرتا ہے۔ عمر بھائی نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ سعدان بھائی کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ جسے خدا تعالیٰ نبی بنائے وہی بنتا ہے۔ مطلب یہ ہے نبی اور رسول بننے میں آدمی کی کوشش اور ارادی دخل نہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ مرتبہ توڑ دیا جاتا ہے۔ ارمان بھائی سب سے پہلے پیغمبر کون ہے؟ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ابوذر بھائی سب سے پچھلے پیغمبر کون ہے؟ سب سے پچھلے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسد بھائی میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا آپ سے ملتا چلوں۔ اسد بھائی آپ کدھر تعلیم حاصل کر رہے ہو؟ آلیان بھائی میں مکتب مصطفی مسجد جو مولانا بس اسٹینڈ قلعہ پرکشت گڑھ میں ہے تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ اسد بھائی ماشاء اللہ، اگر میں آپ سے اسلام کے بارے میں کچھ معلوم کروں تو آپ بتا سکو گے؟ آلیان بھائی آپ ضرور معلوم کیجیے، انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک لفظ اللہ ہے، اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 100 نام ہے۔ اسد بھائی تورات زبور اور انجیل آسمانی کتابیں ہونا کیسے معلوم ہوا؟ مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہوا۔ ارحم بھائی اگر کوئی شخص تورات زبور اور انجیل کو خدا تعالیٰ کی کتابیں نہیں مانے تو وہ کیسا ہے؟ ایسا شخص کافر ہے کیونکہ ان تینوں کتابوں کا خدا کی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے۔ تو جو شخص ان تینوں کتابوں کو خدا کی کتابیں نہیں مانتا وہ شخص قرآن مجید کی باتیں نہیں مانتا، اور جو شخص قرآن مجید کی باتیں نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ اسد بھائی تو کیا تورات زبور اور انجیل جو عیسائیوں میں موجود ہے بے شک وہی اصلی آسمانی تورات زبور اور انجیل ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان تینوں کتابوں کو لوگوں نے عدل بدل کر دیا ہے۔ موجودہ تورات زبور انجیل وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں تحریف یعنی عدل بدل ہوئی ہے۔ تو اس لیے ان تینوں کتابوں کے متعلق یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں۔